الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، اور سب سے بڑا فضل اس کا کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ کا مزید لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل توحید میں سے بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے مہمان مقرر سے فرشتوں کے درود اور سلام اور دعائیں پانے والے لوگ کون ہیں، اس تعلق سے ایک جامع خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں شیخ کی زندگی میں برکت دے اور امت مسلمہ کے لیے آپ کو نفع بخش بنائے، اور آپ کے علمی کارنامے کو صدقہ جاریہ بنائے، اور جن لوگوں نے آپ کو یہاں تک بلایا، آپ کی مدد کی، راستے کی ہمواری کے لیے تعاون کیا، اللہ رب العالمین تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے درس کا عنوان ہے، جیسا کہ ہم مسلسل عبادت، علم اور اصول کی باتیں کر رہے ہیں، تو اسی تعلق سے میں نے ایک موضوع رکھا ہے تاکہ ہم عبادت کو اچھے ڈھنگ سے سمجھ سکیں۔ مسلسل 2 ہفتے ہمارا بیان تھا عبادت کس طریقے سے انجام دی جائے، کیسے ادا کی جائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت کے لیے اسلام کی شرائط۔ جو ہم عبادت کرتے ہیں، اسلام نے کون سی شرطیں رکھی ہیں، اور ابھی جو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس موضوع کو سمجھتے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ بھی آپ سمجھیں گے، اس مہینے میں کون سا عمل اسلام کے دائرے میں آتا ہے، کون سا عمل اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اس مہینے کے علاوہ جو رجب کا مہینہ ہے یا محرم کا مہینہ ہے، یا اور بھی سفر کے مہینے میں جو بدعات انجام دیے جاتے ہیں، اگر آج کے اس موضوع کو سمجھ لیتے ہیں تو ہر مہینے میں جو بدعات، خرافات اور اسلام مخالف چیزیں اسلام کے نام پر انجام دی جا رہی ہیں، آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک پیمانہ، کچھ اصول اور ضابطے آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ دراصل یہ چیزیں میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کو دارالمسلم نے شائع کیا ہے۔ وہ کتاب ہے کتاب التوحید و معنی الشہادتین و حکم المتابعہ۔ چھوٹی سی کتاب ہے، 33 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ توحید اور شہادتین کے معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے آخر میں عبادت کی شرطوں کو شیخ نے ذکر کیا ہے، اور بہترین چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ایک جو سب سے ضروری اور بنیادی بات ہے، اس کو سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ سمجھتے ہوئے اس طرح سے چلتے ہیں کہ دین کے جو معاملات ہیں، ایک دین ہے، ایک دنیا ہے۔ بہت واضح فرق ہے، دین ہے، ایک دنیا ہے۔ ایک عبادات ہے اور ایک معاملات ہے۔ واضح ہے نا؟ عبادات، معاملات۔ عبادات کا مطلب ہر وہ کام، ہر وہ قول، عمل جو ظاہری ہو، باطنی ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، وہ عبادت ہے۔ جو بھی چیز ہم ظاہری طور پر اپنے اعضاء اور جوارح سے انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ ظاہری عمل ہے، یا ذکر کرتے ہیں، اندرونی عمل ہے، باطنی عمل ہے۔ تو ہر وہ عمل جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر وہ قول وہ جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ عبادت ایک طرف، معاملات دوسری طرف، یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ عبادت کے معاملات میں اصل تحریم ہے، حرمت، یعنی عبادت کے معاملات میں اصل حرمت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے جتنی دلیل آئی ہے اتنا ہی عمل کریں گے، یہ عبادت ہے۔ عبادت میں آزادی نہیں ہے، عبادت میں پابندی ہے، اصل حرمت ہے۔ حرمت کا مطلب منع کر دیا گیا، کچھ عبادت نہیں کریں گے سوائے اتنی جتنی دلیل ملتی ہے۔ بہت بڑا پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، یہ سمجھیں، اس کے بعد اس موضوع کو سمجھیں گے۔ عبادت کے اندر اصل ممنوع ہے، حرام ہے، اتنا ہی ہمیں کرنا ہے جتنی
دلیل آتی ہے، معاملات میں آزادی ہے، آزاد، بریانی کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، شماغ پہنو، پٹھانی سوٹ لگاؤ، لکھنوی ڈریس لگاؤ، کچھ بھی کھائے پیئے، دنیا کے معاملات میں آزادی ہے۔ معاملات میں اصل آزادی ہے، اباحت، حلال ہے، سب چیز اللہ رب العالمین حلال کر دیا، سوائے ان چیزوں کے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا۔ فرق سمجھ رہے ہیں عبادت اور معاملات میں؟ عبادت میں اصل تحریم ہے، منع کیا گیا ہے، اتنا ہی ہم عبادت کریں گے جس کے لیے نص اور دلیل ہمارے پاس۔ معاملات میں آزادی ہے، اباحت ہے، جواز ہے، سب کچھ کھاؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا آپ شماغ کیوں پہنتے ہیں، یہ آپ بدعت میلاد کو بدعت کہتے ہیں، میلاد نہیں تھی پہلے، آج میلاد منا رہے ہیں، یہ بدعت، اس کو ٹھیک کریں۔ میں عبدالوہاب ادھر آواز گونج رہی، جو لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں منع ہے، کدھر منع ہے، تم لوگ کہتے ہو میلاد نہیں تھی آج منا رہے ہو، ہم کہتے ہیں یہ شماغ کدھر سے؟ وہی لوگ اعتراض کرتے تم شماغ کیوں پہنتے ہو؟ پہلے شماغ تو نہیں پہنا جاتا تھا، جس طرح سے پاجامہ پہنتے ہو، لنگی پہنتے ہو، ڈریسز پہنتے ہو، پہلے زمانے میں چیز نہیں تھی، کیوں پہنتے ہو؟ اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عبادات اور معاملات دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عبادات کے اندر اصل تحریم ہے، ممنوع ہے، اتنا ہی کریں گے جتنی دلیل آئی ہے، اور معاملات میں اصل آزادی ہے، کچھ بھی کرو جائز ہے، سوائے اس کے جس سے منع کر دیا گیا۔ تو عبادت کی فہرست چھوٹی ہوگی، ہے نا، عبادت کی فہرست چھوٹی ہوگی، کچھ چیزوں کا حکم دیا یہ عبادت ہے، اور معاملات کی فہرست لمبی ہوگی، کچھ بھی کرنا ہے، پوری دنیا میں ہمیں آزادی ہے، جہاز پہ بیٹھنا ہے، ٹرین پہ سفر کرنا ہے، کوئی بھی ڈریس لگانا ہے، کچھ بھی کھانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، معاملات میں اصل آزادی ہے، سوائے اس کے جس سے اسلام نے روک دیا ہے۔ تو روکنے والی چیزیں کم ہوں گی، اس کی فہرست چھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاملات اور عبادات کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کے بعد اب اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے یہ کیوں پہنتے ہو، تو ہم کہیں گے کہ معاملات سے اس کا تعلق ہے، کلچر سے، تہذیب اور تمدن سے، دنیاوی معاملات سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ ہم اس کو پہنتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں پہنتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کھانے پینے میں کوئی کہے بریانی کھانے کی دلیل لاؤ، ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے، معاملات میں اصل آزادی ہے، کچھ بھی ہم کریں گے سوائے اس کے جس سے اسلام نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، اس چیز کو ذہن میں بٹھائیں۔ اب آپ اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے عبادات کے لیے کون سی شرطیں رکھی ہیں جن کو ہم مد نظر رکھ کر اللہ کی بندگی کریں گے تو وہ بندگی صحیح ہوگی، ایکوریٹ اسلامی دائرے میں وہ بندگی آئے گی۔ اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 6 شرطیں ذکر کی ہیں۔ اسلام کے اندر عبادتوں کے لیے 6 شرطوں کا التزام اور ان کو دیکھنا، مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان 6 شرطوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عبادت کے تعلق سے پہلی شرط کہ عبادت کا جو ریزن ہے، سبب ہے، وہ شریعت میں موجود ہونا چاہیے۔ عبادت کا ریزن آف ورشپ، عبادت کا سبب، عبادت کی وجہ اسلام کے اندر وہ مذکور ہونا چاہیے، تب جا کر ہم اس سبب سے کوئی عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 کو یا 12 ربیع الاول کو بلا شبہ پیدا تو ہوئے، دنیا میں آئے، پیدائش تو صحیح ہے، یقینی ہے، انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پیدائش کی وجہ سے جشن عید میلاد النبی منائے، اس کی اجازت نہیں ہمیں۔ کیوں؟ یہ ریزن شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ پیدائش کے ریزن کی وجہ سے ہم جشن منائیں، اس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم پیدائش کی بنیاد پر جشن عید میلاد النبی نہیں منائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبادت کی پہلی شرط ریزن بھی اسلام کے اندر ہونا چاہیے، وہ ریزن اسلام بتائے۔ اسلام نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں سالانہ طور پر، اور ہفتے واری عید میں ایک جمعے کی عید ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جشن شب معراج منائے 27ویں رجب کو، بالفرض اگر مان لیا جائے 27 رجب کو معراج ہوئی تھی، اگر مان لیتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے تاریخی اعتبار سے، مان بھی لیتے ہیں
تو اس ریزن کی وجہ سے جشن منانا اسلام اس کی اجازت، اس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے. تو ریزن آف ورشپ بھی اسلام کے اندر دلیل چاہیے اس کے لیے، تو اس ریزن سے آپ کوئی عبادت کر سکتے ہیں. جشن عید میلاد النبی منانا یہ کلچر نہیں ہے، آپ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ورشپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. اس کا تعلق عبادت سے ہے، معاملات سے نہیں ہے. شماغ پہننے کا تعلق معاملات سے ہے. کوئی ہم سے کہے مولانا یہ توپ لگائے ہوئے آپ انڈیا کے ہیں، تو آپ کے آباء و اجداد نے یہ تو نہیں لگایا تھا، آپ کیوں لگاتی ہیں؟ یہ بھی تو بدعت ہے. ہم کہیں گے اس کا تعلق کلچر سے ہے، لباس معاملات سے اس کا تعلق ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہے، اور دنیاوی معاملات میں ہمارے لیے کیا ہے؟ چھوٹ، آزادی ہے، سوائے اس کے جس سے اسلام نے ہمیں منع کر دیا. تو ریزن آف ورشپ اگر اس کی دلیل ہے تو اس ریزن سے ہم عبادت کر سکتے ہیں. اگر وہ ریزن شریعت میں مذکور نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے، تو اس ریزن کی بنیاد پر کوئی جشن اور کوئی عبادت نہیں ہم انجام دے سکتے. سمجھ میں آ رہا؟ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 18 ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں چاروں طرف جھنڈیاں، جلوس، جشن اور کھانے پکانے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اس لیے اس تعلق سے آپ نے بہت سارے بیانات سنے ہوں گے، لیکن جو عبادت کا اصول ہے، اگر اس اصول کو سمجھ لیتے ہیں تو جتنے مواقع آتے ہیں، موسم آتے ہیں، جتنے جو ہے مسائل ہمارے سماج میں ہیں، ان ساری چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے. اور اس بنیاد پر آپ دین پر عمل شریعت کی بنیاد پہ کریں گے. جو دنیاوی معاملات ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا دائرہ کیسا ہے. تو پہلی شرط ہم نے بتائی کہ عبادت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ریزن اسلام کے اندر مذکور ہو، تبھی اس ریزن سے کوئی عبادت ہم انجام دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے. یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کی نوعیت، جس کو جنس کہتے ہیں عربی میں، نوعیت، ٹائپ آف ورشپ، یہ بھی اسلام کے اندر، چونکہ اسلام کیا ہے؟ دلیل پر قائم ہے، قرآن اور حدیث پر. دلیل ہے تو وہ اسلام ہے، دلیل نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسی کی پیروی کرو، جو نازل نہیں کیا گیا وہ دین نہیں ہے اور اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. تو سیکنڈ عبادت کی شرط کیا ہے کہ ٹائپ آف ورشپ بھی اس کی دلیل چاہیے. ہمیں جس ٹائپ کی آپ بندگی کر رہے ہیں اس کی دلیل چاہیے. دلیل نہیں ہے تو ہم اس ٹائپ کی بندگی نہیں کریں گے. ٹائپ آف ورشپ، عبادت کی جنس، عبادت کی نوعیت شریعت میں وہ مذکور ہو تبھی ہم اس کی بندگی کریں گے. مثال آپ کو دے رہے ہیں، جیسے قربانی ہم کرتے ہیں. قربانی کتنے جانور کا کرنا چاہیے؟ 8 قسم کے جانور کی قربانی ہے. اونٹ ہے، گائے ہے، اور بکری ہے، بھیڑ ہے. یہ 4 بتائے میں نے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ. یہ چاروں میں سے 2 لے لیں، نر اور مادہ لے لیں. ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 8. انہی 8 کی دلیل ہے قرآن میں. انہی 8 جانوروں کی قربانی کی دلیل ہے قرآن میں اور حدیث میں. 8 جانور سے باہر قربانی نہیں کی گئی ہے، رسول نے نہیں کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان جانوروں سے باہر کسی چیز کی قربانی نہیں کی ہے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پر بھینس کی قربانی کر رہا ہے، مختلف ہی معاملہ ہے، بھینس سے ہٹ کر میں گھوڑے کی بات کر رہا ہوں. اگر گھوڑے کی قربانی کوئی کر رہا ہے، ایکسیپٹ نہیں ہوگی. قربانی کی جو قسم آ گئی، ٹائپ آف ورشپ، یہ حدیث میں یا قرآن میں منشن نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں. اس بنیاد پر ہم یہ قربانی نہیں پیش کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلکہ صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، تمام صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ جمعہ کے دن آدمی غسل جنابت کرے اور اول وہلہ، یعنی اول شروع میں، پہلے اوقات میں، شروع کے دور میں جو ہے مسجد میں آئے. شروع میں یعنی ابتدائی وقت میں مسجد میں حاضر ہو. تو جو شخص پہلے نمبر پر آتا ہے مسجد میں تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص دوسرے نمبر پر مسجد میں آئے جمعہ کے دن، آج جمعہ کا دن تھا، جو آدمی دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے.
جو تیسرے نمبر پر آئے اسے میڑھے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھے نمبر پر آئے اسے مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو پانچویں نمبر پر آئے اسے انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ میں حدیث سے بتا رہا ہوں، یہ وہی سمجھانے کے لیے میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ کیا آپ کہیں گے بھائی مرغی کی مولانا کدھر قربانی، تو ذکر ہی نہیں حدیث میں، تو ہے ذکر۔ یہ حدیث اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ مرغی کی قربانی کا ذکر ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ اگر کوئی شخص مرغی کی قربانی کر رہا ہے اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کر رہا، اللہ تو اجر دے، یہاں مراد اجر ہے، اگر کوئی مرغی کی قربانی کر رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اجر میں اتنا ثواب ملتا ہے، لیکن قربانی اگر مرغی کی کر رہا ہے یا گھوڑے کی کر رہا ہے وہ قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ کہ قربانی کی یہ قسم، یہ جنس، یہ نوعیت، ٹائپ آف ورشپ دلیل نہیں اس کی، عبادت کی دوسری اہم قسم ہے، دوسری شرط ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں میری بات؟ اس کو سمجھیں، یہ اصول میں بتا رہا ہوں عبادت کے تعلق، یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ دین کے آپ مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، الگ کر سکتے ہیں، اور جو بدعتی لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، دین اور دنیا کو مکس کر کے خود وہ غلط کرتے ہیں، دوسروں کو بھی لالی پاپ دے کر کے بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کم سے کم آپ نہیں بہکیں گے، آپ کو نہیں ٹھگے گا کہ یہ جو عبادت کے نام پہ کر رہے ہیں اور دلیل دیتے ہیں معاملات کے نام پر۔ عبادت سمجھ کے جشن عید میلاد النبی کیوں کر رہے ہیں، دیگیں کیوں پکا رہے ہیں، جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہیں، جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو، ثواب دے گا، جنت ملے گی، جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ تو یہ تو عبادت کا معاملہ ہے، آپ تو دنیا سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، معاملات سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، یہی تو عبادت ہے۔ تو فرق سمجھیں عبادت میں اور معاملات میں۔ تو یہ دوسری قسم میں نے بتایا آپ کو کہ عبادت کی قسم بھی حدیث سے، قرآن سے ثابت ہونی چاہیے، وہی عبادت آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ، اس ٹائپ کی علاوہ دوسری عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط عبادت کی مقدار بھی وہی ہونی چاہیے۔ عبادت کتنی کرنی ہے، یہ ہاتھ اتنی عبادت کا ثبوت مل رہا ہے، اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کا ثبوت مل رہا ہے، اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کا ثبوت مل رہا ہے، اتنی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اس بات کو سمجھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، کوانٹٹی بڑھاتے ہیں، کوانٹٹی آف ورشپ، عبادت کی تعداد اتنی ہو جتنا اسلام نے بتایا، اور بہت سارے اہل حدیث میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، خاص طور سے جو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ اب حدیث میں درود کی فضیلت آئی ہے، درود پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتا ہے۔ ایک جھاڑ پھونک کرنے والا کیا کرے گا؟ دیکھو حدیث بیان کرے گا، حدیث میں آیا ہے درود پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، لیکن وہ طریقہ اپنا ایجاد کرے گا۔ درود کو 41 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، صبح میں پڑھو، شام میں پڑھو۔ یہ آپ نے متعین کیا نا، کیا متعین کر رہے ہیں؟ تعداد متعین کر رہے ہیں، تعداد بھی اسلام ہی متعین کرے گا۔ اب اپنی طرف سے تعداد جو ہے، مقدار، ہاں کوانٹٹی اپنی ہی طرف سے ہم اپنی طرف سے ایجاد نہیں کریں گے، جو کوانٹٹی اسلام نے دیا ہے اتنے ہی کوانٹٹی میں ہم عبادت کریں گے۔ ایک یہاں پہ ایک بتاؤں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر ایک جو ہے اثر ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی فجر کے وقت عبادت پہ عبادت کر رہے تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، وہ منع کرتے ہیں تم اتنے سجدے پہ سجدے، رکوع پہ رکوع کر رہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو وہ آگے سے سوال کرتے ہیں، کیا عبادت کرنے سے اللہ ہم کو عذاب دے گا؟ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ثواب تو نہیں دے گا عبادت کرنے سے، لیکن اس پر عذاب دے گا کہ تم سنت کی مخالفت کر رہے ہو، اس پر اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو سوائے 2 رکعت کے اور کچھ نہیں ہے۔ طلوع فجر کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے۔ وہ 2 رکعت کون سی ہے؟ سنت مؤکدہ فجر کی، صرف 2 رکعت پڑھنا۔ اور یہ طلوع فجر کے بعد وہ کثرت سے سجود اور رکوع کر رہے تھے تو منع کیا گیا۔ تو یہ عبادت کی جو تعداد انہوں نے بڑھائی اپنی طرف سے۔ اگر کوئی عبادت کی اس طرح سے ذکر بھی عبادت ہے، اللہ کیا ذکر کرتے ہیں، یہ عبادت ہے،
سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، سورہ فاتحہ، یہ ذکر ہے، عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس آدمی کی بیماری ٹھیک کرنے کے لیے 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 40 دن پڑھنا ہے، سورہ یاسین کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 دن پڑھنا ہے، 100 دن پڑھنا ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ عبادت کی مقدار اپنی طرف سے وضع کر رہا ہے، بنا رہا ہے۔ عبادت کی تیسری شرط یہ ہے کہ عبادت کی مقدار بھی قرآن اور حدیث میں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے مقدار نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا ان بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، اہل الحدیث ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے وظیفے بنا رہے ہیں، وظیفے کی تعداد مقرر کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دلیل دیتے ہیں، صحیح دلیل دیتے ہیں، لیکن کام غلط کر رہے ہیں، مقدار اپنی طرف سے متعین کرتے ہیں۔ لہٰذا ذکر میں بھی اور عبادت کی کسی بھی قسم میں اپنی طرف سے مقدار ہم نہیں بنا سکتے، مقدار بھی شریعت کی طرف سے ہی متعین ہونی چاہیے۔ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے عبادت کی کیفیت، کوالٹی آف ورشپ۔ عبادت کی جو کیفیت ہو بہو اسی کیفیت میں بندگی اور عبادت ہمیں کرنی ہے جس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں عبادت کی جو تصویر کی پیش کی گئی ہے، جو صورت، جو کیفیت اور جو انداز ہمیں بتایا گیا ہے، اسی انداز میں، اسی کیفیت میں، اسی طرز اور اسی طریقے پر انجام دینا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے ہفتہ بیان کیا، اس سے پچھلے ہفتے بیان کیا، مردوں کی سے تیسرے ہفتہ جو ہے میں نے بیان کیا تھا مردوں کی بندگی کا طریقہ کیا ہے، پھر پچھلے ہفتہ میں نے بتایا عورتوں کی بندگی کا طریقہ کیا ہے، وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے، لیکن ہمارے سماج میں بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ سمٹ کر ہے، عورتیں سمٹ کر بندگی کریں۔ یہ سمٹنا، عورتوں کو سمٹانا، اس کیفیت کو اسلام نے نہیں بتایا ہے۔ ملتے ہیں اقوال اس میں، اسلاف سے ہوں یا تابعین سے ہوں، تبع تابعین سے، اس میں اقوال ملتے ہیں، لیکن دین کے ہوتے ہوئے ہم اقوال کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتا دیا، اور وہ بھی نماز جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے، وہ بھی ممبر پہ، حدیث پیش کی تھی آپ کو، ممبر پہ نماز پڑھ کے امت کو دکھایا، اہل مدینہ کو، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سب کو دکھایا یہ نماز کا طریقہ، اس طرح پڑھنا۔ تو نماز کا طریقہ، عبادت کی جو کیفیت ہے، عبادت کا جو طریقہ ثابت ہے، اسی طرز پر، اسی طریقے پر ہمیں عبادت کرنا۔ اس میں اپنی طرف سے اگر کچھ کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ صوفیہ نے اسلام کے نام پر بہت سارا غلط طریقہ عبادت کا رائج کیا۔ بعض لوگ جو ہے لٹک کے، الٹے لٹک کے عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی اپنے نفس کو جتنا عذاب دو، اپنے نفس کو جتنا عذاب دو آدمی سمجھتے ہیں اتنا ثواب ملے گا۔ تو بعض لوگوں کی طرف سے، صوفیہ کی طرف سے، جسے الٹے لٹک گئے، اس میں زیادہ تکلیف ہے۔ اب اللہ 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 لا الہ، یہ کیفیت حدیث میں نہیں ہے۔ ایک آدمی پیدل چل کر کے عبادت کر رہا ہے، چلنا بھی ایک کیفیت ہے۔ یہ اسلام نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اپنے نفس کو مشقت میں زیادہ ڈالتے ہو زیادہ اجر ملے گا۔ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ عبادت کا جو طریقہ میں دے رہا ہوں اس طرز پہ کرو، اس میں اگر مشقت ہے تو ثواب ملے گا، لیکن اپنی طرف سے تصنع کر رہا ہے، بناوٹی تکلف کر رہا ہے، اپنی طرف سے مشقت کو ایجاد کر رہا ہے، یا اپنے من سے مشقت اپنے نفس پر ڈال رہا ہے، تو اس مشقت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں۔ تو ایک آدمی چل کر اپنے نفس کو تھکا رہا ہے، اور ابھی جو ہے بارڈر پہ پتہ نہیں ویزا ملا کہ نہیں، پاکستان ویزا ملا، تو یہ اپنے آپ کو تھکانا ہے، مصیبت میں ڈالنا ہے، اور اس سے ثواب تو نہیں ملے لیکن گناہ ملے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ صحابی جو ہے، وہ تابعی جو ہے، مسجد میں عبادت کر رہے، اللہ کی بندگی کر رہے، لیکن تابعی منع کر رہے ہیں کہ اتنی بندگی، اتنی مقدار شریعت میں نہیں ہے۔ فجر جب طلوع ہو جائے صرف 2 رکعت پڑھنے کا آیا، صرف 2 رکعت۔ تو جب عبادت، نماز پڑھنا باعث اجر ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے، تو آپ اپنی طرف سے کوئی کیفیت ایجاد کرتے ہیں تو اس پر کیسے اجر ملے گا؟ تو عبادت اپنی مرضی سے نہیں، اپنے طریقے پر نہیں،
اپنے طرز میں نہیں، عبادت مقدار بھی وہی ہو، عبادت کا طریقہ اس کی کیفیت بھی وہی ہو جو شریعت میں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ نہیں اخذ کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، اور وہ طریقہ جو ہے عبادت نہیں کہلائے گا۔ تو جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو عبادت ہی ہے نا، نماز پڑھ لیتے عبادت ہی ہے نا، اس سے کیا حرج ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں الا اللہ الا اللہ، یہ ثابت نہیں، ایسا کرنا بدعت ہے، الا اللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے حق اللہ 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 اللہ، ایسے کر رہے ہیں صرف اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر نہیں ہے۔ اللہ نام لے رہے، اللہ اکبر ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر ہے۔ آپ وہ کہیے کچھ سمجھا جائے، اللہ بڑا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ سب سے عظیم ہے، قوت والا طاقت والا اللہ ہے، ایسی چیز کہیں جو سمجھی جائے، اس کا کچھ معنی اور مفہوم اور شریعت میں موجود ہو۔ حق اللہ الا اللہ، ضرب لگاتے ہاتھ پہ مارتے سینے پہ الا اللہ، وہ بھی رات کے اندھیرے میں 2 بجے اٹھتے ہیں اور لائٹ اور قمقمے بند کر دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، کوئی نہیں، تاریکی الا اللہ کا ضرب لگاتے، اور پھر کہتے ہیں پہنچ گئے اللہ تک، عارف باللہ یعنی اللہ کو پہچاننے والے ہم ہو گئے۔ اب اللہ اتنا جو ہے حلول اور شہود کیا کیا عقیدہ پھر وہ گڑھتے ہیں۔ تو یہ بناوٹی وظیفے بھی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیفیت میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ عبادت کی جو ہے ایک چوتھی شرط کہ عبادت کی کیفیت بھی اسلام میں ہونی چاہیے، جس کیفیت میں جو عبادت آئی ہے اسی کیفیت میں اسی انداز میں عبادت کریں گے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا حرج ہے، نمازی تو پڑھ رہا ہے، ذکری تو کر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں حرج ہے، وہ اسلام کے طریقے سے ہٹ کے پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 نہیں پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے کوئی، مغرب کی 3 رکعت ہے، کوئی 4 کیوں نہیں پڑھے گا؟ اسلام نے ہمیں تعداد بتا دی عبادت کی، عبادت یہ ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، یہ مقدار ہے، یہ طریقہ ہے مغرب کی نماز پڑھنے کا، بس وہی مقدار وہی کیفیت، تو وہی چیز ہر جگہ۔ جیسے مغرب کی آپ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی 4 کے بجائے 5 یا اس سے کم نہیں پڑھیں گے، تو وہی چیز ہر جگہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز میں جو تعداد متعین ہے، تو منع تو نہیں کیا گیا مغرب 5 نہ پڑھو، یہ منع نہیں کیا گیا، تو آپ وہاں کیوں نہیں کہتے یہاں نہیں منع کیا، چلو ہم 10 پڑھ لیتے مغرب کی، چلو ہم 12 پڑھ لیتے ہیں، چلو ہم اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہاں اپنی مرضی نہیں چلاتے ہیں تو اور بھی کہیں عبادت میں نہیں چلائیں۔ عبادت میں طریقہ کیفیت وہی جو اسلام کے اندر مذکور ہے۔ یہ چوتھی شرط تھی۔ عبادت کی 5ویں شرط ہے عبادت کا وقت بھی وہی ہونا چاہیے جو اسلام نے متعین کیا ہے، ٹائم آف ورشپ۔ عبادت کا وقت بھی وہی ہو جو اسلام نے متعین کیا ہے۔ جیسے میں ذکر کے پہلو میں بیان کیا کہ ایک چیز ثابت ہے، اہل حدیث بھی غلط کر رہے ہیں، بدعتی تو جو کر رہے ہیں ان کے ہاں جو ہے اپنی طرف سے قرآن کی کسی آیت کو کہہ دیا یہ کینسر کے لیے ہے، یہ اسہال کے لیے ہے، یہ فلاں مرض کے لیے، لوگوں نے تو ایجاد کر رکھا ہے، اپنے یہاں بھی لوگ ایجاد کر رہے ہیں اور اپنے یہاں دلیل دے کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ دیکھو اس کی سورہ فاتحہ کی فضیلت آئی ہے، درود کی فضیلت آئی، ٹھیک ہے فضیلت آئی، جو فضیلت آئی جو طریقہ آیا اتنا ہی بتاؤ، اس سے زیادہ نہیں بتاؤ، زیادہ سیانے اور زیادہ ہوشیار نہیں بتاؤ، بننے کی کوشش کرو، یہ پیسہ کمانے کا ایک ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو اپنا ایک طریقہ جو ہے یہ راقی لوگ ایجاد کرتے ہیں، اور پھر کوئی آدمی اس کا طریقہ بغیر اس کی اجازت کے استعمال بھی نہیں کر سکتا، ایسے جو ہے لوگوں کو ڈراتے ہیں، یہ میرا بنایا ہوا وظیفہ ہے، اس کو میری اجازت کے بغیر کوئی آدمی پڑھے گا تو الٹا اس کے اوپر جادو ہو جائے گا، ریئیکشن ہو جائے گا، ایسے ڈرواتے ہیں لوگوں کو۔ بہرکیف تو ٹائم آف ورشپ، عبادت کا جو ٹائم اسلام نے مقرر کیا ہے وہی ٹائم ہم اسی ٹائم میں عبادت کریں گے۔ تو اگر ذکر کے لیے، جیسے ذکر ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کوئی آدمی کسی ذکر کو اپنی طرف سے متعین کرتا ہے، سورہ یاسین فجر کے بعد 100 دفعہ، فلاں ذکر رات میں 41 مرتبہ، فلاں آیت اتنی مرتبہ فلاں ٹائم میں پڑھنا ہے، یہ بدعت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ پھر عبادت کا وقت بھی وہی ہو جو اسلام میں مذکور ہے۔ اگر اسلام میں عبادت کا وقت مذکور نہیں ہے تو کوئی شخص عبادت کا ٹائم متعین نہیں کر سکتا، اگر کر رہا ہے تو اسلام میں بندگی نہیں ہے، وہ حقیقی بندگی نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے ایجاد کر رہا ہے طریقہ۔ تو عبادت کا ٹائم وہی ہو جو اسلام نے متعین کیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے آپ قربانی جیسے کر رہے ہیں، قربانی جو ہے عید کی نماز کے بعد کرنا ہے،
کوئی آدمی قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لے، وہ قربانی ہے ہی نہیں، اسلام نے ٹائم بتایا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ ہم رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی شوال میں رکھ لے، نہیں ہوگا، یہ ٹائم بنایا اسلام نے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز کے ٹائم میں کوئی عصر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، یا اس ٹائم میں عشاء کی نماز پڑھے، قبول نہیں ہوگی۔ اسلام نے ٹائم بنایا، تو جو ٹائم اسلام نے مقرر کیا عبادت کے لیے، اسی ٹائم پر وہ بندگی ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس ٹائم سے ہٹ کر وہ بندگی ادا کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، یا کسی عبادت کے لیے اسلام نے ٹائم مقرر نہیں کیا ہے اور کوئی شخص اپنی طرف سے ٹائم مقرر کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ پھر غلط کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو۔ اس لیے اس بات کو ذکر کے پہلو میں بھی سمجھیں، جو راقی یا جو جھاڑ پھونک کرنے والے، دعا تعویذ کرنے والے اپنی طرف سے ذکر متعین کرتے ہیں کہ فلاں ذکر اتنی مرتبہ، فلاں ذکر فلاں ٹائم میں، وہ دھوکہ دے رہے امت کو۔ چاہے کوئی بھی اہل حدیث بھی اس معاملے میں بہت سے فراڈی، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو میں متنبہ ضرور کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے نام پر امت کو گمراہ نہ کریں، اپنی طرف سے وظیفہ متعین نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی وظیفہ مقرر کر کے لوگوں کو نہ بتائیں۔ قرآن اور حدیث میں جو وظیفہ جیسے آیا ہے ویسے بتائیں، اور اگر کوئی وظیفہ عام ہے اس کو عام رکھیں۔ پورے قرآن، اگر پورا قرآن شفا ہے، آپ بتائیں پورا قرآن شفا ہے۔ آپ کو کسی نے اجازت نہیں دی ہے سورہ بقرہ کی فلاں فلاں سورت آیت کو آپ خاص کریں اور لوگوں کو بتائیں سورہ بقرہ کی فلاں آیت پڑھو، سورہ جن کی فلاں آیت پڑھو، سورہ یاسین کی فلاں آیت پڑھو، سورہ رحمان کی فلاں آیت پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو۔ اس فیلڈ میں مجھے رہتے ہوئے میں جو دیکھ رہا ہوں، بہت گمراہی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور وہ صاحب اللحیہ داڑھی والے ہیں، قرآن و حدیث والے ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، وہ لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں، اتنی مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، فلاں ٹائم پڑھو، یہ مجرب ہے، یعنی پڑھنے سے جو ہے فلاں آدمی نے تجربہ کیا، اس کو ثواب ملا ہے، اس کو فائدہ ہوا۔ اگر اس کو فائدہ ہوا تو دین میں یہ دلیل نہیں ہے۔ قرآن سورہ رحمان پڑھ کے مجھے فائدہ ہوا تو ہم یہ نہیں کہیں گے، اگر ہمارا کینسر ٹھیک ہو گیا، سورہ رحمان میں نے پڑھا کینسر ٹھیک ہوا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سورہ رحمان پڑھنے سے کینسر ٹھیک ہوتا ہے، ہم یہ کہیں گے قرآن شفا ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے، ہم یہ کہیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مجرب ہے، اس سے فائدہ ہوتا، نہیں، آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، پورا قرآن آپ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتانا ہوتا یہ چیز تو آپ بتاتے، تو جو چیز نہیں بتائے اپنی طرف سے نہیں گڑھیں، اس کو ایجاد نہیں کریں۔ اگر میری بات ایسے راقیوں تک، ایسے دھوکے بازوں تک پہنچ رہی ہے، اپنی اصلاح کریں اور امت کو دھوکہ نہ دیں۔ تو یہ میں پانچویں چیز بیان کر رہا تھا کہ عبادت کا ٹائم اور وقت بھی وہی ہو جو اسلام نے مقرر اور متعین کیا، اپنی طرف سے کوئی وقت مقرر نہیں کر سکتے عبادت کے لیے۔ عبادت اگر کوئی عام عبادت ہے، جیسے ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے تھے، تو آپ ہمیشہ ذکر کریں گے۔ اگر کوئی ذکر جو ہے خاص ذکر ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے، سونے کے وقت پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی بھی پڑھے، جنات اور شیطان سے جو حفاظت ہوگی۔ لیکن کوئی رات کے 3 بجے کہے، رات کے 3 بجے اٹھ کر آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھو، تمہارا جادو ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا آسیب ختم ہو جائے گا، یہ جھوٹ اور مکاری ہے، یہ دین نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ ایسی کوئی تعلیم دے رہا ہے وہ بھی سدھر جائے، وہ بھی اس سے باز رہے، اور آپ میں سے بھی جو سن رہے ہیں ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جو لوگ اس طرح سے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط تعلیم دے رہے ہیں، خاص طور سے میری ماں اور بہنیں، میری آواز آپ سن رہے ہیں، تو آپ لوگ زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے شکنجے میں آتے ہیں، شکار ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو وظیفہ دیتا ہے، فلاں کام کا فلاں وظیفہ، نوکری پانے کا یہ وظیفہ، جو ہے شادی ہو جانے کا یہ وظیفہ، بچہ ہونے کا یہ وظیفہ، بیماری ٹھیک ہونے کا یہ وظیفہ، شوہر کا جو ہے نوکری ملنے کا یہ وظیفہ، بدیش میں ویزا لگنے کا یہ وظیفہ۔ اس طرح سے جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں عورتوں کو، زیادہ طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اسلام وظیفے پہ نہیں ٹکا ہوا، اسلام عمل پہ، آپ عمل کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنی زبان میں دعا کریں، اس کے لیے خاص کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام پر آپ عمل کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی زبان میں آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ دعا کیا کس چیز کا نام ہے؟ دعا مانگنا، دعا ہے مانگنا، اللہ سے مانگیں۔ اس کے لیے عربی زبانی ضروری نہیں ہے۔ اگر عربی دعائیں جو قرآن و حدیث کی یاد ہیں آپ وہ بے شک کریں، نہیں یاد ہے تو آپ اپنی زبان میں اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورت کو مانگیں، لیکن پہلے ایمان پر آئیں۔ صرف وظیفے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وظیفے سے کچھ ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے، کبھی بھوکے نہیں رہتے، کبھی آپ کو جو ہے سانپ نہیں ڈستا،
کبھی آپ کے دانت نہیں ٹوٹتے، کبھی آپ کو پیٹ پر پتھر نہیں باندھنا پڑتا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں پریشان نہیں ہوتے، آپ کو جنگ میں جو ہے جنگ خندق میں مسلمانوں کا جو نقصان ہوا وہ نہیں ہوتا، وظیفہ پڑھ کے ایک وظیفہ پڑھتے، وہ دشمن ادھر دھائیں گرا ادھر، جیسے فلموں میں دیکھتے ہیں نا، ادھر ہاتھ چلتا ہے ایکشن پہ، وہ 10 کلومیٹر وہاں جا کے جو ہے وہ گرتا ہے آدمی، ایسے ہوتا۔ اسلام نے ایسا وظیفہ چمتکاری والا نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کو یہ سب باتیں کہہ کر کے گمراہ کیا جاتا ہے، ایسا ایسا وظیفہ بتاتے، ایسا پڑھو، بہت پاور والا وظیفہ ہے، اتنا پاور والا کہ 50 شیطان تمہارے اوپر آ گیا ہے، ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، سارا شیطان جل کر کے راکھ ہو جائے گا، کوئی نہیں بچے گا، دوبارہ گھوم کر نہیں آئے گا۔ یہ سارے جھوٹے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تم کو اس طریقے سے جو ہے کھلا پلا کے جادو کیا گیا، کس نے تم کو دکھایا؟ اپنے پیر کے نیچے کیا ہے تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے، تمہارے ساتھ 1 منٹ کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم اپنا ماضی جو تمہارے ساتھ ہوا ہے تم کو کتنی باتیں نہیں پتا ہوں گی، دوسروں کی بات کیسے پتا؟ ہمارے اپنے ساتھ 30 سال میں 35 سال ہو گیا، 40 سال ہو گیا، ہمارے ساتھ اپنے کتنے حادثات، خود اپنا جو گزرا ہوا ہے ہمیں پتا نہیں ہے، تجھے دوسروں کا پتا ہے، ایسے جادو کر دیا گیا، ایسے لٹکایا گیا، ایسے گرہ لگایا گیا، ایسے کنویں میں ڈالا گیا، ایسے گھر کے کونے میں ڈال دیا گیا، اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور عورتیں تو اور بھی یقین کر لیتی ہیں۔ اگر ایک بات بتا دے، اگر اس میں سے 10 بات بتائے، اگر ایک بات صحیح لگے نا، لگتا ہے مولوی صحیح کر رہا ہے، صحیح بتا رہا ہے، وہ اٹکل لگاتا ہے، اس میں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کیا کیا چیز ہم بتائیں گے، 1-2 بات تو کچھ ان کے ذہن سے میچ کر جائے گی اور یقین ہو جائے گا ان کو۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ بہرکیف عبادت کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم اسلام میں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے ٹائم مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ 5ویں شرط تھی۔ عبادت کی 6ٹھی شرط اور آخری شرط ہے، عبادت کی جگہ بھی وہی ہو جو اسلام نے متعین کیا، پلیس آف ورشپ، عبادت کی جگہ وہی ہو جو اسلام نے متعین کیا ہے۔ جیسے مردوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہے، مرد لوگ جماعت چھوڑ کے جان بوجھ کے اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عورتوں کے لیے آزادی ہے، عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن مردوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ ویسے اللہ نے پوری سرزمین کو مسجد بنا دیا ہے، پوری سرزمین کو، پوری دنیا کو مسجد بنا دیا۔ کہیں پر بھی اگر کہیں مسجد نہیں ہے تو زمین پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی بستی میں، کسی محلے میں اگر مسجد ہے، لازم آپ کو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا، اکیلے بھی نہیں، مسجد میں آ کر جماعت سے مردوں کو نماز پڑھنا ہے۔ تو اسلام نے جو جگہ متعین کیا ہے اس جگہ کے اعتبار سے ہم بندگی کریں گے، اور کسی عبادت کے لیے جگہ نہیں متعین کیا ہے تو ہم جگہ متعین نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو اور مزید مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے عرفہ جو ہے، وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ میدان عرفات پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص 9 تاریخ کو میدان عرفات کے بجائے مینا میں ٹھہرے، مزدلفہ میں ٹھہرے، مکہ کے ہوٹل میں ٹھہر جائے، یا اس دن مطاف میں بیٹھ جائے، اس دن مسعی میں بیٹھ جائے، مکہ میں کسی جگہ رہ جائے، تو اس کا وقوف عرفہ نہیں مانا جائے گا۔ 9 تاریخ جگہ متعین کیا، پلیس آف ورشپ اسلام نے متعین کیا، وقوف عرفہ میدان عرفہ میں، اور 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو مینا میں رہیں گے۔ پھر یوم وقوف عرفہ کے بعد رات میں مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہم مزدلفہ آ جائیں گے، 9 تاریخ کو رات میں مزدلفہ میں رہیں گے۔ پھر جو ہے 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ تک کنکری مارنے والے دنوں میں، ایام تشریق میں ہمیں مینا میں رہنا ہے۔ تو یہ پلیس کس نے متعین کیا؟ اسلام نے متعین کیا۔ حج کرنے کے لیے ہمیں مکہ آنا پڑے گا، یہ پلیس اسلام نے متعین کیا، حج یہی ہوگا۔ کوئی شخص کسی مزار پہ چلا جائے، اجمیر چلا جائے، اور اجمیر جا کر وہاں جو ہے قبر کا طواف کرے اور سمجھے طواف ہو، یہ ہمارا طواف ہو گیا یا اس سے ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے، تو یہ گمراہی ہے اور یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جو پلیس نہیں بتایا ہے اس پلیس پہ نہیں جانا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، تم 3 مسجدوں کے علاوہ، تین مقامات کے علاوہ کہیں اور سفر نہ کرو۔ 3 مقامات ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں زیارت کی نیت سے ہم سفر کریں گے، یہ پلیس آف ورشپ آپ سمجھیں۔ ان 3 مقام کے علاوہ کہیں سفر کر رہا ہے عبادت کی نیت سے، ثواب نہیں ملے گا، عذاب ملے گا، گناہ ملے گا۔ کوئی اجمیر جا رہا ہے ثواب ملے، کوئی آدمی بغداد جا رہا ہے، کربلا جا رہا ہے، کوئی آدمی کہیں اور جا رہا ہے زیارت کی نیت سے،
زیارت اور ثواب کی نیت سے تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، عذاب ملے گا۔ تو اسلام نے جو پلیس متعین کیا، وقت جگہ متعین کیا ہے، اس جگہ ہم وہ بندگی کریں گے جو اسلام نے بتایا۔ اور اسلام نے اگر جگہ متعین نہیں کیا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی جگہ متعین نہیں کرے گا۔ جیسے ہم اگر کوئی عبادت فکس کر لیں کہ 2 رکعت میں جا کر جو ہے بدر کے مقام پہ پڑھوں گا، 2 رکعت جا کر کے میں بنو سعد میں پڑھوں گا، 2 رکعت جا کر کے میں جو ہے کہیں اور کربلا میں فلسطین میں جا کے پڑھوں گا، شام میں جا کر 2 رکعت پڑھوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ہم پلیس متعین کر رہے ہیں، جگہ متعین کر رہے ہیں، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ چھٹی شرط تھی۔ اسلام کے اندر عبادت کی 6 شرطیں ہم نے بتائی، ان 6 شرطوں کو ذہن میں رکھیں۔ کون کون سی چیزیں؟ عبادت کا سبب اسلام میں ہونا چاہیے، اسی سبب سے ہم بندگی کر سکتے ہیں۔ وہ سبب نہیں ہے تو اس سبب سے ہم بندگی نہیں کر سکتے۔ بندگی کا مطلب صرف نماز نہیں سمجھے، بندگی کا مطلب ہر وہ قول یا عمل، زبان سے جو بات کہتے ہیں اور جسم سے جو کچھ عمل کرتے ہیں، قول یا عمل جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، دکھاوا میں ہو یا اندرونی طور پر دل سے کوئی بندگی کرتے ہیں، وہ عبادت ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ تو عبادت کی 6 شرطیں، ریزن اسلام کے اندر ہے تو اس ریزن سے بندگی کر سکتے ہیں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے وہ نوعیت، ٹائپ آف ورشپ اسلام کے اندر مذکور ہو، اس ٹائپ کی ہم بندگی کریں گے، اس سے باہر کسی دوسرے ٹائپ کی بندگی نہیں کریں گے۔ تیسرا ہے کہ اتنی ہی مقدار میں بندگی کریں گے جتنی مقدار میں بندگی آئی، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اور چوتھا ہے کہ اسی کیفیت میں عبادت کریں گے، اس انداز میں، اس طریقے پر عبادت کریں گے جو طریقہ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں مذکور ہے، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ ایجاد نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اس ٹائم میں بندگی کریں گے جو ٹائم اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس ٹائم سے باہر کوئی بندگی نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی عبادت عام عبادت ہے تو ہم کسی بھی وقت وہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی ٹائم متعین نہیں کریں گے۔ اور اس جگہ بندگی، اسلام نے اگر کوئی عبادت کے لیے جگہ متعین کیا ہے تو اس جگہ وہ بندگی کریں گے، اور اسلام نے کسی عبادت کے لیے جگہ متعین نہیں کیا ہے تو ہم اس جگہ کو اپنی طرف سے متعین نہیں کریں گے۔ اب آپ فرق کر لیں گے کہ عبادت کیا ہے، معاملات کیا ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کو آپ سمجھا رہے ہیں جشن عید میلاد النبی بدعت ہے، جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو آپ دلیل سے سمجھائیں کہ تم یہ کر رہے ہو ثواب کی نیت سے، اجر پانے کی نیت سے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ عبادت ہے، اور عبادت میں دلیل چاہیے، عبادت میں دلیل چاہیے کرنے کی۔ یا اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے پیدا ہوئے، لیکن آپ کی پیدائش کی وجہ سے جشن منانا، اسلام نے ہمیں اس کی جو ہے دلیل نہیں دی ہے، اس کا حکم نہیں دیا ہے، اس کی دلیل نہیں ملتی ہے، لہٰذا ہم اس وجہ سے کوئی جشن منائے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی تم جو ہے ٹرین میں سفر کر رہے ہو، تم کچھ کھا رہے ہو، کچھ پہن رہے ہو، کوئی کاروبار کر رہے ہو، کوئی معاملات کر رہے ہو، کوئی لین دین کر رہے ہو، تو تمہارے لیے اجازت ہے، سوائے اس کے جس سے منع کر دیا گیا۔ معاملات میں جس سے منع کیا گیا، سودی لین دین نہیں کرنا، وہ رک جانا، نشہ آور چیز نہیں کھانا، نشہ آور چیز کے علاوہ جتنی چیزیں کھاؤ، جتنا اچھا کھانا کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن جس کے اندر نشہ ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گانجا ہے، چرس ہے، کوکین ہے، ہیروئن ہے، اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہے، اسلام نے کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک فلسفہ دیا، ایک قاعدہ دے دیا، تو نشہ والی کوئی بھی چیز ہم نہیں استعمال کریں گے۔ نشہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، کتنا اچھی ہے آپ کھاؤ۔ پہننے والی چیزوں میں جن چیزوں سے ہمیں منع کیا، کافروں کے لباس سے، شہرت والے لباس سے، مرد کو عورت کی لباس سے، عورت کو مرد کے لباس سے، ٹائٹ لباس سے، یا اعضا جس سے جھلکتے ہوں ایسے لباس سے، یا مردوں کے لیے ریشم کپڑا میں منع کیا، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ جس چیز سے باقی سب کچھ پہنو، توپ پہنو، پینٹ پہنو، ٹی شرٹ پہنو، کچھ بھی لگاؤ، سب کچھ جائز ہے۔ جس سے منع کیا رک جاؤ۔ سفر کرنے میں آپ سفر کرو، کسی چیز پر سفر کرنا ہے، ٹرین سے، جہاز سے سفر کرنا جائز ہے، کسی بھی چیز پہ سفر کرو، یہ بدعت نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ تو معاملات میں جہاں اسلام نے روک دیا اس سے رک جاؤ، باقی سب کی اجازت ہے۔ عبادت میں جس کے کرنے کی دلیل ہے اسے کرو، باقی کچھ نہیں کرنا، سب چیز سے رک جانا۔ یہ عبادت اور معاملات کا معاملہ تھا۔ باقی عبادت کی 6 شرطیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔
6 شرطیں: ریزن آف ورشپ اور ٹائپ آف ورشپ، کوالٹی آف ورشپ، کوانٹٹی آف ورشپ، ٹائم آف ورشپ، پلیس آف ورشپ. یہ 6 چیزیں، 6 شرطیں بیان کی. یہ 6 شرطیں ذہن میں رہنی چاہیے. عبادت کے لیے 6 چیزیں ہونے چاہیے. 6 چیز سے باہر اگر کوئی چیز ہے وہ عبادت نہیں. اپنی طرف سے کچھ ہے عبادت نہیں. جس کی دلیل ہے اسے ہمیں فالو کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم نے جو بیان کی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. جو لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں انہیں ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے. خواتین کی طرف سے سوال ہے، آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے لیکن دوبارہ اس کو تھوڑے ان کو سمجھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں اتنی دفعہ پڑھنے کی جو ہے رویہ شریعہ اس سے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ خواتین کی طرف سے سوال ہے. تو وہی میں وہ ذکر بھی کر دیا تھا. ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت. ذکر کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اجر پانے کے لیے. رقیہ شریعہ یہ روحانی علاج ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو رقیہ شریعہ یعنی جسمانی پریشانی کے لیے کچھ پڑھتے ہیں تو قرآن کی کوئی آیت اپنی طرف سے متعین نہیں کریں گے. قرآن میں جیسے آیت الکرسی پڑھنے سے، سورہ فاتحہ پڑھنا 7 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آیا، 7 مرتبہ پڑھیں گے. آیت الکرسی اس کی تعداد متعین نہیں، ہم تعداد متعین نہیں کریں گے. اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس تعداد متعین نہیں ہے، تعداد متعین نہیں کریں گے. رقیہ شریعہ میں نماز کے بعد تو ہے 3 دفعہ، فجر کے بعد 3 دفعہ، مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن ذکر کے طور پر، رقیہ شریعہ کے طور پر اس کی تعداد متعین نہیں ہے، تعداد متعین نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص ایک آیت کو 2 مرتبہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیا، اپنی طرف سے پڑھ لیا بغیر کسی کے جو ہے بتائے ہوئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. سورہ فاتحہ ہم نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہم تعلیم کسی کو نہیں دیں گے کہ 10 مرتبہ تم سورہ فاتحہ پڑھو. قرآن بار بار پڑھیں، ایک آیت کو بار بار پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج کی، جیسے سبحان اللہ اپنی طرف سے آپ پڑھ رہے ہیں 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں. لیکن متعین نہ کریں کہ ہم 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے. آج بیٹھیں گے 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے، کل بھی بیٹھیں گے 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے. آپ متعین کر رہے ہیں، متعین نہ کریں. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھا گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. آیت الکرسی پڑھیں، 2-4 مرتبہ پڑھ لیے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ جو ہے دعا کرتے ہوئے 2 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ 2 ہی مرتبہ یا 3 ہی مرتبہ، جیسا کہ مولوی نے بتایا ہے، کوئی ہم کو جو ہے جھاڑ پھونک کرنے والے نے بتایا ہے، اس طریقے سے پڑھنا. آٹومیٹک پڑھ لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ویسے 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے. ویسے صرف 1 مرتبہ قرآن شفا ہے، اور آپ یقین سے پڑھ رہے ہیں کہ اسے پڑھنے سے شفا ملے گا، اللہ ہمیں فائدہ دے گا. تو آپ 1 مرتبہ آپ کا پڑھنا، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لیں، اسی طریقے سے جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد جو دعائیں یاد آتی ہیں، دعائیں آپ کو یاد ہیں، ان دعاؤں کو ایک بار پڑھ لیں، دم کر لیں. تو اس میں ذکر کو اپنی طرف سے متعین کرنا، فلاں ذکر اتنی مرتبہ اور فلاں ٹائم میں، یہ دونوں غلط ہیں. اس لیے رقیہ شریعہ ہو یا ذکر کے طور پر وہی بغیر رقیہ شریعہ کے ہو، دونوں طور پر ہم ذکر کی تعداد اپنی طرف سے، ٹائم اپنی طرف سے متعین نہیں کریں گے. رقیہ کریں گے تب بھی عدد نہیں متعین کریں گے، ٹائم نہیں متعین کریں گے. یا اگر آپ ذکر کے طور پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تب بھی تعداد اور ٹائم متعین نہیں کریں گے. آزاد جو چیزیں ہیں آزاد پڑھیں، دم کر لیں، اسے شفا مل جائے گی. جی فیروز صاحب. پہلے صف میں جو آپ نے بتایا قربانی کا، جی صف کیا ہے؟ نہیں، صف کا نہیں، پہلے نمبر پہ جو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اس میں ایک ٹکڑا میں چھوڑ دیا تھا، جب امام صاحب آ جاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو اس ٹائم جو ہے فرشتے جو رجسٹر پر حاضری کر رہے ہوتے رہتے ہیں، جہاں تک ممبر پہ امام صاحب جب تک نہ آ جائے مسجد میں تب تک وہ حاضری بناتے رہتے ہیں، کون آیا کون آیا. پھر اس کے بعد جب امام صاحب آ جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، تو رجسٹر فرشتے بند کر کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں. تو وہ شروع میں آنے والا جو آدمی شروع میں آتا ہے، پہلی صف کی بات ہے، شروع میں آتا ہے، اور شروع میں آنے والے کو پہلی صف میں ہی بیٹھنا چاہیے. بہت سے لوگ شروع میں آتے ہیں اور پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تو آگے بیٹھنے والے اور آگے پہلی صف میں ہونے کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے. اس لیے پہلے آنے والے کو پہلے صف میں بیٹھنا چاہیے، اس کا التزام کریں. بالکل، جو ہے آپ کسی کے لیے بیچ رہے تو وہ تو کھائے گا نا. تجارت بھی منع ہے، نشہ آور چیز جیسے کھانا منع ہے، اس کو کسی کو کھلانا بھی منع ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
کہ تم گناہ کے کام پر اور ظلم کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو. تو کسی کی مدد کرنا، نشاور چیزیں کھلانا، یہ گناہ کے کام پر مدد ہے، اس سے ہمیں رکنا، ایسا نہیں کام کرنا. جی میں پیسہ لگا کر پیسہ کمانا چاہتا ہوں، یعنی بائنینس اس کمپنی کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے کہ یہ کمپنی کیسی ہے.